عزیزان محترم، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح کی مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ کچھ وہ مخلوق ہے جس کو ہم پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، کچھ وہ ہے جس کو نہ ہم جان سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں، کچھ وہ ہے کہ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جسے ہم دیکھ نہیں سکتے مگر جانتے مانتے ضرور ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان گنت کہ نہ جانے کتنی اس نے مخلوق پیدا فرمائی، وہی بہتر جانتا ہے، یا وہ ہستیاں جنہیں اس کا علم خدا نے عطا فرمایا وہ ہستیاں بہتر جانیں۔ ہمیں تو اس کا علم و ادراک ہی نہیں کہ کس قدر اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے اور یہ عظمتیں عطا فرمائی ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے ساتھ ساتھ اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ نہ ہمیں اس کی نعمتوں کا ادراک ہے اور نہ اس کی مخلوق کا ہمیں اندازہ ہے کہ کس قدر اس نے مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ رب العزت کی بے پناہ کبریائی کی دلیل ہے کہ ہم اس کی کائنات کو جانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جاننے والا ہے کہ کس قدر وسیع اس نے بنایا ہے۔ ہاں، اللہ اپنے محبوب بندوں کو جس قدر علم عطا فرماتا ہے وہ محبوب بندے اتنا جانتے ہیں جتنا خدا انہیں علم عطا فرماتا ہے۔ نہ اس سے زیادہ ہم جانتے ہیں نہ اس سے کم ہم کہہ سکتے ہیں، بس اتنا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانے کہ کس قدر اس نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ انہی مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مخلوق وہ پیدا فرمائی جسے نوری مخلوق کہتے ہیں، جیسے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ فرشتوں کا بھی مقام بہت بلند و بالا ہے۔ فرشتوں کو جس غرض کے لیے، جس مقصد کے لیے پیدا کر دیا جاتا ہے وہ فرشتے اسی کام پر گامزن رہتے ہیں۔ کسی کو سبحان اللہ کہنے پر پیدا کر دیا گیا ہے تو وہ قیامت تک سبحان اللہ ہی کہتے رہیں گے۔ کوئی الحمدللہ کہنے والا ہے تو ان کا ذمہ ہی قیامت تک الحمدللہ ہی کہتے رہنا ہے۔ کوئی اللہ اکبر کہنے والا ہے تو اس کا ذمہ ہی قیامت تک کہ اللہ اکبر کہنا ہی ہے۔ اور یہ وہ عظیم نعمت ہے۔ یہ تسبیح کے متعلق سے ایک مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کا مفہوم ہے کہ جس بندے کی کسی کی کوئی حاجت اگر رکی ہوئی ہے، کوئی پریشانی اس پر غالب آ گئی ہے اور اس کی کوئی دعا قبول ہونا ہے تو اس کو اگر وہ اس کی سچی حاجت ہے اس دعا کی اور اسے سچی ضرورت ہے اس کام کے ہو جانے کی تو وہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لے اور خلوص سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تو فوراً خدا اس کی دعا کو قبول فرما لیتا۔ یہ عظیم کلمات مبارکہ ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبانی۔ اب یہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ پہنچنے کا حق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے ہم تک صحیح معنوں میں وہ چیزیں پہنچ گئی ہیں اور اس کا حق ادا کیا گیا ہے۔ جس حق سے ہمیں پہنچانا چاہیے اس حق کے ساتھ ہم تک کے پہنچایا گیا ہے۔ یہ کلمات مبارکہ ایسے ہی کوئی تسبیح میں ہے تو کوئی تحمید میں ہے، کوئی تکبیر میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے تو کوئی رکوع میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ذمے جو کام دیا ہے اس فرشتے کے ذمے وہ کام ہے اس کو بجا لا رہا ہے۔ لمحہ بھر کے لیے بھی اس عبادت سے وہ غافل نہیں ہے، لمحہ بھر کے لیے بھی وہ اس سے دوسری طرف ملتفت نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اسی طریقے سے عامل قیامت تک کے رہنے والا ہے۔ اور بھی مخلوقات پیدا کی گئی ہیں، جو سب سے بہترین مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ اشرف المخلوقات کا تاج زرین انسان کے سر پر رکھا گیا ہے۔ بہترین شرافت و کرامت والی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور انہی میں اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولان عظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبران تشریف لائے اور سرور انبیاء ہمارے آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور جو انبیاء کے طریقے پر چلنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہدایت پر رہنے والے اور دنیا کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو باطنی معاملات ہیں انہیں حاکم اور انہیں مددگار بنا دیتا ہے۔ ان کی مرضی سے، ان کے حکم سے احکام کا نفاذ ہوتا چلا جاتا ہے۔